یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا آج۔ بنگلہ دیش جیت کے بڑی خوشی ہوئی، بہت ہی اچھا کھیلے ہیں، بہت پیارا کھیلے ہیں وہ۔ اور ایک سوال ذہن میں آیا بیٹھے بیٹھے کہ علیحدگی سے پہلے کتنے بنگلہ کھلاڑی پاکستان ٹیم میں تھے۔ یہ ویسے تو بڑا ہی ارریلیونٹ سا سوال لگتا ہے، لیکن ریلیونس اس کی بڑی ہے، بہت زیادہ ریلیونس ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی سندھ سے سندھی کرکٹر دیکھا ہو پاکستان ٹیم میں، کبھی کوئی بلوچستان سے بلوچ کرکٹر پاکستان ٹیم میں دیکھا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے علاوہ کراچی ہے، کراچی کے علاوہ پشاور شہر ہے، تو یہ دو شہر ہیں۔ اور تیسرا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارشلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک صوبہ بھی ہے، اس میں بھی اس کے 36 یا 38 اضلاع ہیں ہمارے پنجاب کے، تو ان میں سے زیادہ تر نظر انداز ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں، باوجود کیے جاتے ہیں، کرپشن ہے۔ اور چند اضلاع جو ہیں جن کی ٹیمیں جن کے لڑکے کھیلے، جیسے ویاڑی سے وقار آئے تھے، اور پھر سائیوال سے دو چار لڑکے آئے تھے، سیالکوٹ سے کچھ لڑکے آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی آپ کو پتا ہے کہ سپورٹس انڈسٹری ہے۔ سائیوال کے لڑکوں کے پیچھے پاکستان ٹوبیکو کمپنی تھی، تو یہ سارا کرپشن کا سلسلہ ہے۔ اور میں آج پنجاب کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ پنجاب کے ساتھ جو نظر انداز ہوتے ہیں اضلاع، ان کی تو بات بعد میں، لیکن یہاں پہ پورا صوبہ نظر انداز ہو رہا ہے، پوری ایک قومیت جو صوبے کو اون کرتی ہے وہ نظر انداز ہو رہی ہے۔ سندھ سے ایک لڑکا ہے، سرفراز کیپٹن ہے، اور وہ بھی سندھی نہیں ہے، سندھی مطلب انٹیریئر سندھ سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی سکونت جو ہے وہ کراچی میں ہے، وہ مہاجر ہے، اچھی بات ہے، مہاجر پہلے بھی بہت اچھے پلیئر رہے ہیں ٹیم میں۔ لیکن یہ آپ سوچئے کہ آج اگر بنگلہ دیش ٹیم جیتی ہے تو یہ ان سے کوئی سوال کرے کہ کتنے لوگ اس ٹیم میں تھے جب پاکستان ایک متحدہ پاکستان تھا، جس وقت ایسٹ پاکستان اور مغربی پاکستان اکٹھے تھے، اس وقت کتنے بنگلہ لوگ کھلاڑی۔ یہ اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں، یہ ارریلیونٹ اس لیے نہیں ہے ڈیبیٹ کہ یہ آگے بھی ہم اسی طرح کے مسائل فیس کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح کی بے چینی آج بھی موجود ہے قومیتوں میں اور صوبوں میں، چھوٹے صوبوں میں آج بھی وہی بے چینی ہے جو پہلے کبھی تھی۔ آج بھی احساس محرومی جو ہے وہ ان علاقوں کا اسی طرح کا ہے، اور اس احساس محرومی کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی سوچنا پسند نہیں کر رہا کہ یہ احساس محرومی ختم کیا جائے، بلکہ اس کو اپنی جو ان کے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے اس کے تحت وہ بیک ڈور ڈپلومیسی پہ زور ہے، اور اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کھیل کا بیڑا گرک کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ نیشنلزم آپ کا سٹرونگ ہو سکتا ہے، جہاں پہ پاکستانیت مضبوط ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ان مطلب پنا کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ایک ڈور کا پنا ہوتا ہے، وہ زیادہ ہم لاہوریے یا قصوریے سمجھتے ہیں۔ وہ ڈور کا پنا اگر آپ اس کی ڈور اتاریں نا تو اس کے نیچے ایک کاغذ ہوتا ہے، اور کاغذ کا گولا ہوتا ہے، اور اس گولے کے اندر توڑی بھری ہوتی ہے، توڑی پتہ نہیں اب اس کی اردو کیا ہوتی، وہ بھوسا سمجھ لیں گے، گندم کا بھوسا جو فالتو ہوتا ہے وہ اس میں بھرا ہوتا تھا۔ تو یہ جو دماغ ہیں یہ وہ اس طرح کے پنا ٹائپ دماغ ہیں، ان میں بھوسا ہی بھرا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں نے ایسا بیڑا گرک ہر شعبے کا کیا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کو پھر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی زیرو ایفرٹ ہے پاکستانیت کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان نیشنلزم مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہے۔ وہ جو گھٹیا سے فلوٹ 23 مارچ کو لے کے یہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ایک گھٹیا سا ادارہ ہے لوک ورثہ کا انہوں نے بنا رکھا ہے، وہ بیوروکریسی کی
کرپشن کے لیے اس کی وہ کاوشیں ہوتی ہیں. وہاں پہ ڈائریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جن کے دماغوں میں وہاں اسلام آباد کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی, جن کا زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا. یہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں, پاکستان کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں. یہ وہ اشرافیہ ہے. کوئی اور تیسرا چوتھا اس پاکستان کو کمزور نہیں کر رہا سوائے ان لوگوں کے. یہ جو فیصلہ ساز ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, یہ لوگ ہیں جو کمزور کر رہے ہیں. میں داد دیتا ہوں ان سنیوں کو جو آج بھی پاکستان ٹیم سے محبت کرتے ہیں, لیکن ذرا آپ انسان کے بچوں کے بچے بن کے ذرا سوچیں کہ یار 47 سے اب تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی سندھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں آ سکا ہو. اور کیوں نہیں آیا؟ وجہ کیا ہے کہ مطلب آپ کیا وہاں پی سی بی یہ کام نہیں کر سکتا تھا؟ چلیں آپ وہاں لاڑکانہ کے بھٹوز پہ ہر کوئی چڑھ دوڑے گا اس بات کے بعد کہ یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں یہ کام پی سی بی کا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ جو یہاں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بنا ہوا ہے, وہ سمی کاکڑ کی بات مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, اور ان کا بڑی جائز بات تھی کہ یار یہ آپ کا جو پی سی بی ہے اس کا لاہور میں کیوں ہے. میں لاہور میں لاہوریا ہوں, پیدائشی لاہوریا ہوں, اور میں اس چیز کے اوپر 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیپٹل سٹی میں ہونا چاہیے, پروونشل کیپٹل میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو جن دوستوں کی حمایت میں بول رہا ہوں نا, اس میں یقیناً کچھ قوم پرست بھی یہ بات سنیں گے, اور اگر نہیں سنیں گے تو آپ لوگ پلیز شیئر کیجئے گا قوم پرست فورمز پہ اس بات کو کہ ان کی جو قوم پرست لیڈرشپ ہے وہ ان ایشوز کے اوپر کیوں نہیں بولتی. ان کے نزدیک کیا یہ ایشوز نہیں ہیں؟ یہ جو کے پی کے جو ہے, خیبر پختونخوا, جو انتہا پسندی اور اس کے اندر چلا گیا, طالبانائزیشن کے اندر چلا گیا اس کا بڑا حصہ, اس میں ان قوم پرستوں کی نااہلیاں ہیں. اس جہالت کو جگہ دینے میں, اس لیے کہ ان لوگوں کی ترجیحات میں یہ پڑھا لکھا پن نہیں تھا. عوامی نیشنل پارٹی کا ویژن پڑھا لکھا نہیں تھا. میں آج اسی توسط سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ بہت روشن خیال لوگ ہیں, افراسیاب خٹک صاحب اور بشرا گور صاحبہ, کہ آپ کی نہ تو جماعت پروگریسو تھنکنگ رکھتی ہے نہ ماڈرن تھنکنگ رکھتی ہے. آپ نے ان تمام شعبوں کو اگنور کیا شروع سے, آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں تھے. میں نے نہیں سنا کہ آپ اے این پی نے کبھی کوشش کی ہو ماضی میں اس طرف آنے کی جب طالبانائزیشن نہیں ہوئی تھی یہاں پہ. یہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے تھی کہ آپ کی ابھی بھی اس پاکستان کرکٹ کا معیار بہتر بنانے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے. یقیناً یہ بات درست ہے کہ اس میں کوٹا سسٹم نہیں رکھا جا سکتا, لیکن کیا جو ہماری ٹیم موجودہ ہے یہ اس لائق ہے کہ اس کو ہم میرٹ کہہ سکیں, میرٹ کی سلیکشن کہہ سکیں؟ یہ میرٹ سے تو کوسوں دور ہے, میلوں دور ہے. یہ تو کلب کی ٹیم ہے, یہ تو میرٹ تو ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ یہ سوال تو قطعی نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جی سندھیوں کو اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کو کرکٹ نہیں آتی, ان کو کون سی آتی ہے. بات یہ ہے کہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ آپ کی جب نیشنل ٹیم بنتی ہے تو وہ میرٹ کے اوپر بننی چاہیے, اور اس کو اسپورٹس مینس میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ وہ ٹیم میں آ سکیں. بے شک ایک گھر سے 11 لڑکے نکل آئیں, اور وہ گھر چاہے لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, اسلام آباد میں ہو, کے پی کے میں ہو, کسی شہر میں ہو, پشاور میں ہو, مردان میں ہو, لاڑکانہ میں ہو, کوئٹہ میں ہو, یوب میں ہو, سبی میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ یقیناً میرٹ پہ ہونے چاہیے. لیکن وہ کیسے میرٹ پہ ہو سکتے ہیں؟ اس میرٹ کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میرٹ کے فیصلے کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اتنا بڑے لیول کا ٹورنامنٹ ہو, پاکستان لیول کا, جو تحصیل سے ڈسٹرکٹ لیول کا ٹورنامنٹ ہو, وہ سارا سال جاری رہے,
اور اس میں پاکستان کی تمام تحصیلیں اور پاکستان کی تمام ڈسٹرکٹس کی ٹیمیں حصہ لیں، اور پھر جو وہاں سے فیصلہ ہو کہ پہلے 6 نمبر کی یا 10 نمبر کی ٹیمیں سامنے آئیں، ان کو آپ بتدریج اپنے اس میں ایک اور نیشنل لیول کے ٹورنامنٹ میں جگہ دیں، اور وہاں جا کے جو سلیکشن ہوگی وہ یقیناً پھر آؤٹ آف کوسچن ہوگی، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ یقیناً میرٹ پر ہوگی، اور اس کا ڈیٹا مینیج کرنا آج کے کمپیوٹر کے دور میں وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ وہ ایک 8-10 ہزار کا ملازم رکھ کے بھی اس کا ڈیٹا مینیج کیا جا سکتا ہے کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا پرفارم کیا سارے سال میں، اور اس ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ کم از کم نہیں تو 3 یا 4 ٹیمیں بنا سکتے ہیں۔ 38 ضلع ہیں صرف پنجاب کے، اور سندھ کے ملا لیجئے سارے اضلاع، بلوچستان کے ملا لیجئے سارے اضلاع، خیبر پختونخوا کے سارے اضلاع ملا لیجئے، تو کتنے اضلاع بنتے ہیں؟ اور یہاں پہ پی سی بی کا منحوس چہرے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں کسی سیٹھی کسی شہریار خان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آٹومیٹک ایک پروسیس ہے جس سے ٹیمیں خود ہی ٹیلنٹ فلٹر ہو کے آگے آتا چلا جائے گا۔